السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، 28واں پارہ سورہ جمعہ اس کی آیت نمبر 10 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. ہمارا گزشتہ تقریباً 5 سے 6 خطبات کا موضوع رہا تھا سورہ فجر کی درمیانی آیات اور آخری آیات. ان میں اللہ رب العالمین نے رزق کی کمی کے حوالے سے کچھ باتیں بیان فرمائی. ان کی وضاحت ہو رہی تھی. کچھ ساتھیوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو رہا تھا کہ شاید دین اسلام رزق کے حوالے سے اس کو بالکل اگنور کرنے کا، اسے بالکل بری رہنے کا، اسے دور بھاگنے کا حکم دیتا ہے. میں مستقل وضاحت کرتا رہا کہ اسلام میں قطعاً رہبانیت کا درس نہیں دیا گیا. اسلام میں اس بات کو انتہائی ناپسند سمجھا گیا ہے کہ آپ دنیا و ما فیہا اس کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں کی طرف بھاگ جائیں، آپ صوفیزم کو اختیار کر لیں، آپ درویش بن جائیں، آپ کاروبار چھوڑ چھاڑ دیں اور ملنگ بن جائیں، جن کو ہمارے معاشرے میں بڑے لوگ بڑی پونچی ہوئی سرکار مانتے ہیں کہ نہ تن ڈھانپنے کو پاس کپڑا ہوتا ہے اور نہ ظاہری حالت کچھ ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کو جتنا نواز دیا جاتا ہے مرنے کے بعد کروڑوں کی پراپرٹی ان کے نام. یہ چیزیں اسلام میں پسندیدہ نہیں. اگر اللہ رب العالمین نے سورہ فجر کی ان آیات میں لوگوں کو رزق کی کمی کے اسباب بتلائے تو ان کے بتلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ چیزیں چھوڑو تاکہ رزق بڑھے، رزق میں اضافہ ہو. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کم و بیش میں پڑھ رہا تھا 30 کے قریب مقامات ہیں جہاں پہ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا. بعض کا خیال ہے کہ نہیں، جہاں جہاں نماز کا حکم آیا وہاں زکوٰۃ کا حکم آیا، اور نماز کا حکم 700 مرتبہ قرآن کریم میں مختلف الفاظ اور انداز کے ساتھ دیا گیا. لیکن جو خاص آیات اس کے لیے اتری ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کے علاوہ حکم و بیش 30 کے قریب آیات. زکوٰۃ کے حوالے سے ہم سارے ہی جانتے ہیں اس کا نصاب 7.5 تولے سونا ہو پاس یا 52.5 تولے چاندی پاس ہو
یا ان کی مقدار کے برابر مالیت میں روپیہ پیسہ ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ بولیں ایسے ہی ہے نا؟ تو جو رزق کماتے ہی نہیں، رزق میں دلچسپی نہیں رکھتا، جس کا یہ خیال ہے کہ نہیں بس دنیا اس کو چھوڑ ہی دیں جی، اس کی تو بات ہی نہ کریں، علیحدہ ہو جائیں، تنہا کاروبار پہ توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا؟ وہ اتنا امیر ہوگا کیسے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے جو بالکل ہی کٹ آف؟ یہ کٹ آف اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام تو اس بات کی ترغیب دیتا ہے، اسلام اس کو خیر میں گنتا ہے، اسلام اس کو فضل میں گنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں قریب 15 مقامات پہ خرچ کرنے کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو بے شمار وہ تو تعداد بن جاتی ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے کی فضیلت، الید الاولیٰ، افضل الفاظ آتے ہیں کہ جو ہاتھ اوپر والا ہوتا ہے وہ خیر من ید السفلی، وہ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اوپر والے ہاتھ سے مراد دینے والا ہے، نیچے والا ہاتھ لینے والا ہے۔ دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب بندہ کما رہا ہوگا، اس پوزیشن میں ہوگا کہ دینے۔ پوری شریعت میں، پورے دین مذہب میں غور و فکر کیجئے گا جا کے ان باتوں پہ، کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث نہیں ملتی بڑی توجہ کے ساتھ 6666 آیات، کوئی ایک آیت نہیں ملتی جس میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہو کہ ضرورت پڑے تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا لیا کرو، سوال کر۔ نہیں، اسے ناپسندیدہ سمجھا گیا، اسے انتہائی برا شمار کیا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک الفاظ ملتے ہیں، 3 باتوں پہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی تھی، اور ان میں سے ایک قسم اس معاملے پہ اٹھائی تھی، جو بندہ لوگوں سے سوال کی عادت ڈالتا ہے اللہ اس کی طرف فقر و فاقہ کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کو عادی بنا۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں شاید ویسے نہ بیان کرتا، آپ کو سمجھانے کے لیے بتلانے لگوں۔ میں نے اپنی نگاہوں سے ہمارے ادھر علاقہ میں ایک بندے کو دیکھا، بڑا ٹھیک چل رہا تھا نظام اس کا، میں نہیں تفصیل میں جانا چاہتا، کوئی بندہ اس تک پہنچ نہ جائے، عزت نفس نہ مجروح ہو۔ عادت سے ایک بن گئی تھی، فلاں چیز چاہیے تو مسجد کے ساتھیوں کو کہیے میرے ساتھ تعاون، اپنا ٹھیک ہے، اس کا گزارا چل رہا تھا، گنتی کے وہ گھر کے 3 افراد تھے، پھر کو کام پڑنا، جی آپ کی مہربانی تعاون کروا دیں، لوگ تعاون کر دیتے، ہوتا جاتا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہاں تک کنڈیشن ہے، میں نے اپنے نگاہوں سے، یہ چند سال پہلے کا واقعہ ہے، جو میرے ساتھ دوست آئے ہیں جو ادھر سے واقف ہیں، وہ اللہ نہ کرے پہنچے کوئی بھی ان تک، اشاروں میں بات ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ آخری کنڈیشن ان کی یہ آئی تھی کہ کہنے لگے جی مسجد سے چندہ اکٹھا کر کے مجھے گاڑی لے دیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ میں نے سفر بڑا کرنا ہوتا ہے، ٹریولنگ بڑی ہوتی ہے، تو مجھے ایک گاڑی لے دیں۔ ابا جان کے پاس ہے، ابا جان مرحوم رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ زندہ تھے تو کر رہا ہے تو ابا جان نے ان کو بڑا ڈانٹا، کہا حضرت کوئی تھوڑی بہت ضرورت ہوتی ہے، کوئی معاملات ہوتے ہیں، آپ کہتے رہے ہم کرتے رہے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں، یہ تو کوئی معاملہ نہیں کہ آپ اس طرح کی چیزیں رب سے مانگتے ہیں۔ یہ گاڑیوں کے سوال اللہ سے، لوگوں سے یہ سوال ہے کرنے والا مجھے گاڑی لے دیں، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ آپ نے تو تھوڑا سا ناراض ہوئے لیکن وہ چلے گئے۔ ابا جان نے بعد ازاں سے معذرت کر لی، ان کی ایک عادت ہوتی تھی جو بھی ان سے کوئی غصے میں یا جس طرح بھی وہ اگر حقیقت فائدہ اس کا کر رہے ہوتے تھے لیکن ڈانٹتے تھے، پھر وہ معذرت کر لیا کرتے تھے۔ یہ خاندانی وصف ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں، میں نے اس بندے کو کچھ عرصہ بعد دیکھا، اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی، وہ آج تک مانگتا پھرتا ہے۔ میں صرف اور صرف آپ کو ترغیباً بتلا رہا ہوں، دین یہ ہاتھ پھیلانے کی اجازت، بڑا مر رہے ہیں، بڑے آپ برے حالات میں، نئی کنڈیشن، تو پھر بھی قرآن کی کوئی آیت یا حدیث نہیں کہے گی کہ آپ ٹھیک ہے آپ اپنی ضرورت کے تحت خود ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو پھیلاتے رہیں، لیکن دین اس بات کی ترغیب نہیں دیتا، دین دینے والا بناتا ہے، اور دینے والا بندہ تب بندہ جب بندہ کاروبار کرنے والا ہو، کمائی کی فکر۔ لوگوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دے، لوگوں کی طرف متوجہ ہونا، اور نہیں جی نہیں بس دنیا کو کیا کرنا ہے، دنیا یہ ہے دنیا وہ۔ میں نے آپ کو بتلایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمیں تو دعا پیغمبروں کی یہ سکھلائے گی، جب دعا مانگنی ہے تو پہلے دنیا کی خیر مانگنی ہے، اللہ یہاں سب کچھ بہتر بن، پھر آخرت آنی ہے، اللہ آخرت بھی بہتر بنا۔ ہم دونوں چیزوں کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں سب کچھ عطا فرمائے۔
میں کہہ رہا تھا اللہ نے اسے خیر کہا. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین. اللہ نے کہا یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہاں کہاں پہ خرچ کریں. یسألونک ماذا ينفقون, خرچ کہاں کرنا ہے. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. اللہ نے کہا جو کچھ تم اپنی خیر میں سے, جو رب نے تمہیں خیر عطا کی ہے نا, جو اس میں سے خرچ کر رہے ہو, یہ ماں باپ پہ خرچ کرنا, وہ آگے والیتامى والمساکین چیپٹر ہے سارا, میں نے اس کو نہیں چھیڑنا. سمجھانے کا مقصد یہ, رب نے اس کو کیا کہا, خیر کا. یہ خیر ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کی اور تم اس میں سے خرچ کرتے ہو, اور ہم خیر سے منہ موڑتے پھریں. ہم خیر سے, میں نے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی, سورہ جمعہ آیت نمبر 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. نماز ادا کر لو, فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ, اور کیا تلاش کرو, اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ اسے اپنا فضل کہہ رہے ہیں, اور بندہ منہ موڑتا پھر ہے. بندہ کہ نہیں, جس کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں, اس کی تو وقت ہی, اور نہیں, رب نے اسے اپنا فضل. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو انہوں نے رزق والوں پہ رشک کیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, باقی معاملات میں تو ہم برابر ہیں, نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں, وہ بھی پڑھ لیتے ہیں, صدقات و خیرات ہم جتنی توفیق ہمیں ہوتی ہے, وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی توفیق ملے, جو بھی معاملہ ملے, سارا کچھ روزے اکٹھے رکھے جائیں. لیکن یہ ہے ہم ذرا روپے پیسے میں کمزور ہیں, وہ سٹرانگ ہے, کسی کو ضرورت پڑتی ہے وہ فوراً خرچ کرنے کے لیے, ہمارے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہوتے. وہ زکوٰۃ ادا کرتا, ہم اس زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں طریقہ بتلائے, وہ نیکیوں میں ہم سے بڑھ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیکیوں میں بڑھ کس کے ساتھ رہے ہیں, مال کے ساتھ, رزق کے ساتھ. بات واضح ہے سامنے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں 4 کیٹیگریز ہیں لوگوں کی, 4 قسم کے افراد, پوری کائنات کے افراد, ان کو تقسیم کیا جائے تو 4 قسم کے افراد میں مشتمل ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سب سے اچھے انسان, وہ کون؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں اللہ دنیا کا مال بھی عطا کر دے اور ساتھ دین کی سمجھ بھی عطا کر دے. اللہ ہم سب کو ان میں سے بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہوتا ہے, ان کے پاس دنیا کا مال آتا ہے, دنیا آتی ہے, وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, غریبوں پہ, یتیموں پہ, مساکین پہ, اپنے گھر والوں پہ, باہر والوں پہ, وہ خرچ کرتے ہیں, بخل سے کام نہیں لیتے. دین بھی مل گیا, دنیا بھی مل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے بہترین لوگ ہیں. فرمایا دوسرے نمبر پہ وہ افراد ہیں جو ان جیسے نہیں, جن کے پاس مال کی کمی ہوتی ہے, وسائل کی کمی ہوتی ہے, رزق پورا نہیں مل پا رہا, جو بھی معاملہ ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن دل میں خواہش ضرور رکھتے ہیں, اللہ اگر ہمیں بھی مال ملے ہم بھی ان کی طرح خرچ کریں. اللہ اگر ہمیں بھی کوشش ہوتی ہمارے ساتھ, اللہ آپ کی مدد شامل, ہمیں بھی روپیہ پیسہ, ہم بھی ان جیسے بنیں گے, ہم بھی ان کی طرح خرچ کریں گے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نیت کی وجہ سے اللہ ان کو ان لوگوں کے ساتھ ملا دیتا ہے. یہ دنیا کے بہترین انسان ہو. دوسرے انسان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ملی لیکن خیر دین کی نہیں ملی, ادھر ادھر اجاڑ دیں گے, شادیوں پہ کروڑوں روپیہ خرچ ہو جائے گا, تباہیوں پہ ہزاروں جاتے رہیں گے, لاکھوں گھر کے معاملات, فضول ترین گندے ترین معاملات پہ وہاں پہ خرچ ہو جائے گا. مسجد میں دینے کی بات ہے کہ گھر سے بات بڑا ٹائٹ ہے. آج سب میں تو تمہیں دعا دا کہنے والا سا, میں تو آپ ہی بڑا پریشان, پارٹیاں میں سارے بہانے سارے ہی جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدترین انسان ہے, اور دوسرے نمبر کے ان کے بدترین لیول کے جن کے پاس ہے ہی نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں سانوں بھی ملتا تو اسی بھی ہیں جی, بغیرتی تو لانا سی پیسہ مسجد نو نہیں سلا, سانوں بھی ہوتا تو اسی بھی ہے ویاہ کر دے, اسی بھی ہیں جی فنکشن کرا دے. گناہ کی طرف وہ رغبت رکھتے ہیں, پیسہ نہیں, خواہش ایسی رکھتی ہے. ان کی نیت کی وجہ سے ان بدترین افراد کی طرح. میرا ٹاپک یہ تھا دنیا کے بہترین انسان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرار دیا کیٹیگری وہ جن کو مال و دولت بھی ملے اور دین بھی ملے. اللہ کے رسول تو اچھے کیوں نہیں بنتے, ہم سب سے بہترین کیوں نہیں بن جائے؟ یہ کوشش و کاوش ہم اس مقصد کے لیے. آج کا سارا موضوع اسی حوالے سے, اور انشاءاللہ پھر میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں. رزق میں نے آپ کو بتلایا دین میں باقاعدہ اس کے حوالے سے پورا چیپٹر ہے, باقاعدہ باب بندے گی. جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کمی بیشی کے حوالے سے، قرآن کریم میں ہم تذکرہ کر چکے ہیں اس کی کمی کے حوالے سے، اور بھی معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اللہ نے بھی قرآن کریم میں اس حوالے سے باتیں سمجھائی، سکھلائیں، یہ رزق بڑھانا کیسے ہے، اس میں اضافہ کیسے کرنا ہے، اس کو وسعت کیسے دینی ہے، اللہ سے کیسے مدد، کیا کیا طریقے اختیار کرو گے تو یہ فضل، یہ خیر، یہ دنیا کا مال یہ کیسے بڑھے گا، اللہ نے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ آج کے خطبہ میں انشاءاللہ جو باتیں اس حوالے سے ہو سکی وہ کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کے حوالے سے جو کام نہیں کرنے والے، جن کے کرنے کی وجہ سے رزق کے چھن جانے کا خدشہ، پھر ان کا مختصر سا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ پہلی بات، سارے ساتھی ایک چیز اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، یہ بڑا ضروری ٹاپک ہے اور یہ بڑا ضروری نقطہ ہے۔ اللہ کی ذات کے حوالے سے میں نے آپ کو بیشتر مرتبہ یہ بات یہاں پہ دہراتا ہوں، ایک ایمان اور یقین بنا لیں کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، دنیا کا واحد رزاق جو بادشاہ وہ کون ہے؟ سارے بولیں کون ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ کا حکم ہو تو رزق ملتا ہے، اللہ کا حکم نہ ہو تو رزق نہیں ملتا۔ امپاسبل، ناممکنہ بات ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رب کی مرضی کے خلاف رزق حاصل کر لوں، میں اللہ کی مرضی نہیں تھی مجھے، لیکن میں نے رزق کو، اللہ کی قسم یہ جھوٹا ترین انسان اور غلط ترین فہم کا شکار ہے کہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے حکم عطولی کر، میں بھی آپ کو ساری باتیں سمجھاؤں گا، آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا فراڈی یہ کیسے کما لیتے ہیں، حرام خور کیسے پیسہ جوڑ لیتے ہیں، ڈاکو لٹیرے کیسے بڑے بڑے بن جاتے ہیں، وہ باہر کی پراپرٹیاں کیسے آ جاتی ہیں، وہ یہاں ستائش ہزار ایکڑ کیسے بن، میں آپ کو وہ ساری کیٹیگری سمجھاؤں گا کہ وہ کیسے بنتے ہیں اور ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ پہلی چیز یہ اچھی طرح سمجھ لیں، رازق کون ہے؟ اللہ۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا۔ اللہ رب العالمین نے وضاحت فرمائی، وہ انسان تو انسان ہے، کائنات میں بسنے والے چھوٹے سے چھوٹے جانور کو بھی رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ وہ کیڑی چل رہی ہوتی ہے تو آج کی سائنس یہ واضح کرتی ہے دنیا میں واحد جانور، توجہ کے ساتھ، پتہ نہیں آپ یہ بات جانتے ہوں گے انشاءاللہ، نئے علم تو سن لیجئے، ہاتھی بہت بڑا جانور ہے، ڈائنوسار کہتے ہیں بڑا جانور تھا، مر گیا، ہمارے زمانے میں دیکھنا نصیب نہیں ہو، چلے نہیں دیکھا آنکھوں سے، لیکن موجودہ دور میں ہاتھی کو دیکھتے ہیں، گینڈا دیکھتے ہیں، دریائی گھوڑا، بہت بہت بڑے جانور ہیں۔ اللہ کی قدرت پتہ کیا ہے؟ اللہ کی طاقت پتہ کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم کیا ہے؟ ان سب سے زیادہ اپنی جسامت کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو وزن اٹھا سکتا ہے وہ چیونٹی ہوتی ہے۔ ہاتھی اپنے وزن کے برابر وزن نہیں کھینچ سکتا، گینڈا اپنے وزن کے برابر وزن نہیں ہے، یہ چیونٹی اپنے وزن سے 8 گنا بڑی چیز کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ یہ رب کی قدرت نہیں، یہ رب کے معاملے نہیں، وہ رب دے رہا، اس رب نے اتنی سی چیونٹی کو اس کے اعتبار سے اللہ نے طاقت دی، یہ اللہ کی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، وہ یہ رزق کی تقسیم اللہ نے رکھی ہے، رازق اللہ ہے، اور تم اشرف المخلوقات ہو کے، انسان ہو کے، ساری مخلوقات میں فرشتوں سے افضل ہو کے تمہیں اللہ کے رازق ہونے بے اعتبار ہی نہ ہو، تم ٹینشن لیے بیٹھے ہو، پتہ نہیں کتوں کم بننا، پتہ نہیں کیا، جب تک جھوٹ نہ بولے رزق نہیں ملتا۔ ہم لوگوں کے جملے، میں نے آپ کو بیشتر مرتبہ یہ بات سنا، موبائلوں کا کام میں نے اس لیے چھوڑ دیا جب تک اس میں جھوٹ نہ بولیں، لوگ مجھے آ کے سناتے ہوتے ہیں جب تک جھوٹ نہ بولیں موبائل نہیں بکتا۔ ابھی بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے دوست ایسے جو یہ آپ کے ساتھ مارکیٹ میں اللہ اعلان کرتے ہیں، گاہک مطمئن ہی نہیں ہوتا، اصل قیمت بتا دے اتنی خریدا، گاہک کہتا نہیں یہ تو تھوڑا پھر تھلے میں نو دے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے جی اتنے کا تو خود پڑ رہا ہے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ سارے معاملات دیکھتے جائیں اپنے اپنے اعتبار، ہم لوگوں کا یہ عقیدہ بن چکا ہے رازق پتہ نہیں اللہ نہیں، میرا جھوٹ ہے، میری زبان مجھے نہیں نہیں نہیں، وہ انسان ہو کے تمہیں رب رزق نہیں دے گا، وہ تو جانوروں کو دیتا ہے، وہ تو کیڑوں کو دیتا ہے، وہ تو حشرہ، وہ تو ان کو دیتا ہے جن کو اس نے نجس جانور قرار دیا، اور کتے بھوک سے نہیں مرتے، تو بندہ ہو کے مر جائے گا، جن کو رب نے نجس قرار دیا، خنزیر جو ہے وہ پال جاتے ہیں، اور تو اللہ کا قریبی بندہ ہو کے تو بھوکا مر جائے گا، تو رب کو رازق بھی مانے اور تو بھوکا، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ لوگوں کو شاید پہلے بتلایا ہو، بلو ویل جسے دنیا کی سب سے بڑی مچھلی کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، پتہ ہے ایک دن میں کتنا ٹن گوشت کھاتی ہے؟ علم ہے، قریب 30,000 kg بنتا ہے وہ، کتنا؟ کون رب اس کو ہے؟ کوئی اللہ، کوئی رازق ہے جو ایک، پتہ نہیں دنیا میں کتنی ہوں گے اس وقت بلو ویل،
جو ایک مچھلی کو روزانہ کی بیس پہ 30,000 کلو گوشت کھلا، وہ تیرے پائیا گوشت کا انتظام نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آیا؟ اور کبھی دیکھا ہو آپ نے جنگل میں شیر بھوکا تھا تو اس نے گھاس کھانی شروع کر دی، پودے کھانے شروع کر دی؟ آج کل شکار کی کمی ہے، جانور نے کھاتا گوشت، کھلاتا کون ہے؟ تو رب تجھے اور مجھے نہیں کھلا سکتا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوت. اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. اللہ کی قسم یہ ایک آیت آج آپ سمجھ جائیں تو میں سمجھوں گا پورے جمعے کا ہم نے خلاصہ سمجھ لیا آج کا. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اللہ فرماتے ہیں تمہارے ساتھ جو رزق کے وعدے کیے جاتے ہیں وہ پتہ کدھر ہوتا ہے؟ وہ تمہاری زبان میں نہیں ہوتا، وہ تمہارے جھوٹ سچ پہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ نہیں میں جھوٹ بول، وہ تمہارے مکر اور فریب میں نہیں چھپا ہوتا، وہ تمہارے دگے میں نہیں چھپا ہوتا، وہ تمہاری ملاوٹ میں نہیں چھپا ہوتا، وہ تمہاری ڈرامے بازی میں نہیں چھپا ہوتا، وہ تمہارے فراڈ میں نہیں ہوتا، وہ تمہارے دوسروں کے مال کو غصب کرنے میں نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں میں نہیں چھپا. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. جو رزق تمہیں ملنا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ آسمان میں ہے. رزق جو اترتا ہے وہ آسمان سے اترتا ہے. اوپر فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں اس کو کتنا دینا ہے، اس کو کتنا نہیں دینا. وہ ڈھیل جو چوروں لٹیروں کو مل رہی ہوتی ہے، اللہ کی قسم دنیا فیصلے نہیں کر رہی ہوتی. دنیا والے کیا ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ فیصلے نہیں کر رہے ہوتے کہ اس کو این آر او دے دو، اس کو بیچو. رب اوپر سے ڈھیل دے رہا ہوتا ہے اور رب رسی دراز کر رہا ہوتا ہے. اللہ چھوڑ رہا. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تمہیں ملنے والا جتنا رزق ہے وہ سارا آسمان سے اترتا ہے. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. زمین و آسمان کے رب کی قسم. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ یہ قسم ہے زمین و آسمان کے رب کی قسم. إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. یہ اسی طرح سچ ہے جس طرح میں اور آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ واضح ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے. بالکل یہ بات اسی طرح یقینی ہے کہ رزق آتا ہے آسمان سے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے مثال دی، قسم اٹھا کے کہا جس طرح تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے میں یقین ہوتا ہے نا، ہاں میں بول رہا ہوں، ہاں آپ سن رہے ہیں، بالکل اسی طرح اس بات پہ یقین کر لو کہ رزق ہوتا ہی آسمان میں. اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں یہ سچ ہے، یہ حق ہے. رزق آسمان سے اترتا ہے، یہ زمین پہ نہیں ہوتا. ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کاریگر بن گیا، میں یہ. پہلا نقطہ میں آج آپ کو سمجھا کے جا رہا ہوں، رب کو رازق مان لیں، یقین بنا لیں، ایمان بنائیں گے سارے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے وعدہ، اطمینان رکھیں، ایمان رکھیں، رازق رب ہے اور رب نے رزق کا وعدہ کیا، وہ رب رزق دے گا. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ساتھ میں لائیں تو بڑا پیارا معاملہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ کی ذات کی قسم ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جزاکم اللہ خیر، کوئی بندہ اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنے رزق کا آخری لقمہ نہیں کھا لیتا. موت آئی نہیں، یہ جھوٹ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی بندے کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنے رزق کا آخری دانہ نہیں کھا لیتا، آخری پانی کا گھونٹ نہیں، وہ مر ہی نہیں سکتا. میں نے آپ کو یہ بات بتلائی ہوگی، اب آپ کے ذہن میں آ جائے گا. میں نے بتلایا تھا موت کو چیک کرنے کا ڈاکٹری طریقہ یہ ہے. ہارٹ بیٹ سمجھ میں نہ آ رہی ہو، ویسے پتہ نہ چل رہا ہو، پاس اس وقت وہ وینٹیلیٹر نہ ہو یا مشینیں نہ ہو ای سی جی والی، پتہ نہیں چل رہا ہارٹ بیٹ چل رہی ہے کہ نہیں، تو ڈاکٹروں کے پاس آسان ترین نسخہ یہ ہوتا ہے، وہ انجیکشن لیتے ہیں، اس میں پانی بھرتے ہیں، جسم میں اس کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کی قسم بندہ مر جائے انجیکشن سے پانی اندر نہیں جاتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حلق تو حلق ہے نا. دیکھتے ہیں نا وفات ہو رہی ہو تو وہ منہ میں قطرے ٹپکا رہے ہو، تو جب بندہ مرتا تو پانی باہر گرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پانی حلق سے نیچے پورا ہو گیا رزق، اب اندر نہیں جا سکتا، جو مرضی کر لو، وائے انجیکٹ اس کو کرنے، نو رب نے رزق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مر ہی نہیں سکتا. دوسری حدیث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق بندے کو یوں تلاش کر رہا ہوتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے. سمجھیے گا بات کو، رزق بندے کو یوں تلاش کر رہا ہوتا ہے جیسے موت تلاش، آ کے رہنی ہے، فرار تو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اس طرح رزق مل کے رہنا ہے.
ہاں طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس طرح بندہ موت سے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح اگر بندہ اس کو سیکنڈ پوزیشن، فرسٹ نہیں، میں نے بڑی دفعہ یہ بات، ایمان کے اوپر ترجیح نہ آنے دے، بندہ ایمان کو اولین ترجیح دے، اس کو دوسرے نمبر پہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح موت پیچھے بھاگتی ہے اس طرح رزق اس بندے کے پیچھے بھاگے گا۔ طریقہ ہے وہ آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت۔ اللہ کی ذات پہ ایمان یقین بنا لیں، رازق وہ ہے اور اس رب نے رزق دے کے رہنا ہے، ہمیں رزق ملنا ہے، وہ رزاق ہے، وہ جانوروں کو بھوکا نہیں مرنے دیتا تو انشاءاللہ ہمیں بھی وہ بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ لہٰذا رازق کو رزاق ماننے کا مطلب یہ ہے پھر جو طریقے وہ اختیار کرنے کا حکم دے رزق ویسے کمایا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رازق اللہ، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے رزق میں علی طول وسعت دے لے، یہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بندہ اللہ کو ناراض کر کے یہ سوچے کہ میرے کام میں برکت اترے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو اختیار کر کے یہ سمجھے کہ میرے ذمہ پر نہیں نہیں نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رازق کو راضی کر کے چلیں گے تو رزق ملے گا، اس میں وسعت ملے گی، وگرنہ وسعت نہیں ملتی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ کی ذات کے حوالے سے اپنا توکل بنائیے، دوسرا سٹیپ ہے۔ یقین اطمینان رکھ لیں، ایمان رکھ لیں، اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے جس نے اللہ پہ توکل کیا فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے نا، اطمینان رکھ لیتا ہے کہ ہاں نہیں، میرے جھوٹ کو اگر میں چھوڑ بھی دوں گا مجھے رزق مل کے رہے گا، کیونکہ رب کا وعدہ۔ میں کسی کے ساتھ ڈرامے بازی فراڈ بازی نہیں کروں گا، پھر بھی مجھے رزق مل کے رہے گا، کیونکہ میرے رب کا۔ یہ آ گئی بات توکل کی، اللہ پہ بھروسے کی۔ اطمینان اپنی دکان پہ نہیں، اپنی فیکٹری پہ نہیں، اپنی بلڈنگ پہ نہیں، اطمینان رب کے ذات پہ، اس رب کا وعدہ ہے، میں نے محنت کرنی ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، کوشش میں نے کرنی ہے، تقوی میں نے کرنی ہے۔ حسبو کافی وہ اللہ ہوگا، توکل میرا اللہ کی ذات پہ ہے، اللہ کا وعدہ۔ اللہ ایسے بندے کو پورا آئیں گے، اس کو پورا پورا اس کا اجر دیں گے، رزق دیں گے۔ یہ اللہ کی ذات پہ توکل کریں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اطمینان اور یقین۔ ساتھ تیسرا نقطہ ملاتے جائیں، محنت نہ چھوڑیں، کوشش نہ چھوڑ دیں، صحیح نہ چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر۔ 16واں سپارہ ہے اور سورہ مریم ہے، وہاں پہ حضرت مریم کا تذکرہ ہے۔ تذکرہ کچھ یوں ہے کہ جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق بیٹا ہونے لگا تو وہ غمگین تھیں، پریشان تھی۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ آیت نمبر 22 ہے، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا۔ بڑی پریشان ہو کے کہنے لگیں کہ یہ کیا ہو گیا، اس سے پہلے میں مر جاتی تو بہتر تھا۔ آیت نمبر 24 اور 25 جا کے گھروں میں ضرور تلاوت کیجیے۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا مریم پریشان نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ نے پانی کا بندوبست تیرے پیروں میں کیا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ مریم تو نے جس درخت کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے نا، اور ٹیک لگا کے افسوس کر رہی ہے، یہ کیا ہو گیا، میں نے تو کچھ کیا نہیں، بچہ کیسے پیدا ہو رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام، یہ کیسے ہو رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہو رہی ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ اللہ نے کہا تیرے دل کی تسلی کے لیے دو چیزیں تجھے دکھاتے ہیں۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، مریم یہ ٹیک ذرا چھوڑ، اور جس درخت کو تو نے ٹیک لگائی ہے دیکھ وہ ذرا سوکھا ہی درخت ہے، ہاں سوکھا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس درخت کو تھپکی مار، ہلا، جھنجھوڑ، تو ساقط علیہ رطبا جنیا، تیرا رب اس سوکھے درخت سے تیرے لیے تازہ کھجورے گرائے گا۔ تجھے اطمینان اور یقین ہو جائے گا جو رب سوکھے درخت سے کھجوریں گرا سکتا ہے وہ بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ رب کی قدرتوں کو کوئی روک ٹوک نہیں، اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ جب چاہے جو چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ اب مفسرین نے اس میں ایک بڑا پیارا سبق لکھا، میں نے اپنے تایا جان حافظ اللہ ان پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرمائے، محترم تایا جان ڈاکٹر فضل اللہ صاحب حافظ اللہ، میں نے ان کے درس میں ان سے یہ بات سیکھی، کہنے لگے اس کا مطلب اصل پتہ ہے کیا ہے؟ وہ رب جو پیروں کے نیچے سے پانی کا چشمہ، وہ مریم نے کھودا تو نہیں تھا نا علیہ السلام،
انہوں نے کھودا تو نہیں تو نکل آیا. اور رب چاہتا تو کھجوریں ویسے ٹرے میں لگ کے نہ آ جاتی. کیوں کہا مریم کو کہ مریم اٹھ, اس کو ہلا. یہ دنیا والوں کو سبق دینا تھا. اگر سوکھے تنے سے تازہ کھجوریں گر رہی ہیں تو مریم ہلاتی ہے تو گرتی ہیں. بندہ ہلے تو رزق ملتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, کوشش ہوتی ہے, اور کچھ نہ کچھ. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا ایک معروف حدیث توکل کے حوالے سے, اور لوگ اس کا معنی نہیں سمجھ پاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر لوگ پرندوں کی طرح رب کے اوپر توکل کرنا شروع کریں, اللہ انہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے رب پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے. کہ صبح خالی پیٹ گھروں سے جاتے ہیں, شام کو جب آتے ہیں تو بھرے ہوئے پوٹوں کے ساتھ واپس آتے ہیں. لوگوں نے اس بات کو صرف توکل کے اوپر معمول کر لیا, اس کا مطلب ہے جی کہ اللہ کی ذات پہ توکل. اور نہیں, اصل معنی آپ چھوڑ گئے ہیں. مفسرین نے اس کی بڑی وضاحت لکھی ہے. اصل مقصد یہ نہیں کہ صرف اللہ کی ذات پہ توکل, نہیں. اصل مطلب یہ وہ صبح ہوتی ہے, صبح فجر طلوع ہوتی ہے تو آپ کو کانوں میں پرندوں کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. سوری, معذرت کے ساتھ, آپ اس وقت فجر ادا کرنے کے لیے نہیں اٹھے ہوتے, آپ تو واٹس ایپ پہ جاگر ہوتے ہیں اور رات سے سوئے ہی نہیں ہوتے. آپ پھر اس وقت بتائے ہوتے اچھا یار اب تو پرندے چہچہانا شروع ہو گئے, سورج طلوع ہونے والا, اب میں سونے لگوں. ایسے ہی ہے نا. اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, قرآن اور حدیث اس بات کی گواہی, وہ اس وقت رب کی تسبیحات بیان کر رہے ہوتے ہیں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر حدیث ہے بالکل صحیح, ٹکڑا باقی, آج چھوٹا سا ٹکڑا, باقی انشاءاللہ جب اس کا موضوع آئے گا تب تفصیلاً سناؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کی ہر چیز کو اللہ جو رزق دیتے ہیں وہ سبحان اللہ و بحمدہ سے دیتے ہیں. یہ اس وقت تسبیح کر رہے ہوتے ہیں, یہ رب کی تمہید بیان کر رہے ہوتے ہیں. ہم واٹس ایپ اور فیس بک چلا رہے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کام بڑا ٹائٹ چل رہا ہے, حالات کچھ سمجھ نہیں آ رہے, کاروبار مندا جا رہا ہے, پتہ نہیں کی تباہی پھر رہی ہے, شاید کرونا نے لک ہی نہیں سیدھا, اور لک تو تیرا بیڈ سے نہیں سیدھا ہو رہا, اٹھ تو وہاں سے نہیں رہا. جب رزق لینے کا ٹائم تھا تب تو سویا پڑا تھا, تب تجھے ہوش نہیں تھی. فجر کی نماز تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, اللہ کی قسم دن کی پہلی فتح ہے یہ, شیطان کے خلاف آپ کی پہلی کامیابی ہے. آپ فجر کی نماز, دن آغاز کہاں سے ہوتا ہے, بولے فجر کی نماز اور اذان سے, وہ آپ پہلی شکست جاندی پہلی ہار کے, آپ کو پہلی مار میں شیطان نے وہ مار کے لٹا کے ڈال دیا, آپ کے کانوں میں پیشاب کر کے آپ کو سلا دیا, آپ سوئے پڑے, رات 3 بجے تک جاگتا رہوں, ٹینشن میں رہوں, رات 2 بجے تک نیند نہیں آئی, ٹینشن میں سویا پڑا, اور پھر صبح 12 بجے 1 بجے تک اس کی آنکھ لگی رہی. اور جس وقت رب کے پاس مانگنے کا وقت تھا, رب کی تسبیح اور تمہید لینے کا وقت تھا, اس وقت تو سویا پڑا تھا, اور تو کہہ رہا رزق نہیں ملتا. یہ تو تیرا ڈرامہ ہے, یہ تیری فراڈ بازی ہے. نہیں, پرندوں کے اوپر توکل کرنے کا مطلب پتہ ہے کہ پرندوں کی طرح کا توکل, صبح ہوتی ہے تو فوراً رب کی تسبیح اور تمہید میں لگ جاتے. دوسری بات, گھونسلے میں نہیں, جزاکم اللہ, گھونسلے میں نہیں بیٹھے رہتے. یہ نہیں کہا کہ صبح کے وقت اٹھتے ہیں اور وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں, خالی پپوٹوں کے ساتھ ہوتے ہیں, اور رات کو اپنے گھونسلے میں پڑے ہوتے ہیں تو ان کا پیٹ بھر گیا ہوتا ہے, کوئی آسمان سے رزق گرتا ہے. نہیں, خالی پیٹ اپنے پرندوں اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں, شام کو جب واپس لوٹتے ہیں تو رزق ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے پرندوں کو رزق بھی صبح نکلنے پہ اور شام کو لوٹنے پہ ملتا ہے. تو نے میں نے ذہن یہ بنا لیا, ہمارا معاملہ یہ بن گیا, ہم 3 بجے اٹھے, معذرت کے ساتھ میں بھی آپ بھی سارے شامل, 11 بجے 12 بجے سے پہلے مارکیٹ ہی نہیں کھلتی, جاتے ہی کوئی نہیں, دفتر ہی نہیں کھلتے, کیا کریں وہاں پہ جا کے, کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم جاتے اس وقت ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, دینے والا رازق اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہم نے تمہارے لیے رات کو بنایا اطمینان کے لیے, سونے کے لیے, سکون کے لیے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, دن کو کاروبار کے لیے بنایا. ہم سارا دن سو کے گزار دیتے ہیں, رات پڑھنی شام پڑھنی شروع ہوتی ہے تو ہم اٹھ کے نکل جاتے. نہیں, پرندوں پہ پہلے اپنی بات پہ یہ باتیں بعد میں ساری بیچ میں ضمناً آتی جا رہی. پرندوں پہ توکل, پرندوں کی طرح کا توکل کرنے کا مطلب یہ ہے وہ نکلو گھر سے. رب پرندوں کو بھی گھر بیٹھے رزق نہیں دیتا, وہ بھی گھونسلہ چھوڑ کے جاتے ہیں, وہ بھی کمانے نکلتے ہیں. ہاں, جب واپس لوٹتے ہیں محنت کی, کوشش کی, پھر بھوکے نہیں مرتے. اللہ ان کے پپوٹے بھر کے ان کو گھروں میں بھجوا. محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, کاوش کرنی, ہاتھ پاؤں باندھ کے پڑے نہیں رہنا کہ کام کس طرح چلے گا, کاروبار کس طرح بدے گا, پیسے کتوں آن گے. نہیں, ایسے نہیں رزق. محنت اور کوشش, یہ
دوسرا ٹاپک، تیسرا ٹاپک، وہ توکل کے ساتھ اللہ پہ توکل ہو، اللہ کو رازق ماننا اور ساتھ محنت اور کوشش بھرپور کرنی ہے، پھر اللہ رزق۔ چوتھی بات اور آج کے جمعے کی آخری بات اور بڑی قیمتی یہ بات ہے، اللہ اکبر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو اللہ اس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دے اس کے لیے ہر قسم کی خیر اور برکت کا دروازہ کھل جاتا ہے، فلاح کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ توجہ کے ساتھ میں دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں، جس بندے کے لیے اللہ یہ دروازہ کھول دیں کہ اسے دعا مانگنے کا طریقہ اور عادت پڑ جائے، شوق پڑ جائے، رغبت پڑ جائے کہ میں نے اللہ سے مانگنا ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے گارنٹی دی، اللہ اس کے لیے خیر، برکت، فلاح کے دروازے کھول دے، خیر ملنی شروع ہو جاتی ہے جو ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ میں گجرانوالہ میں 3 مساجد ہیں، وہاں پہ میں درس دیتا ہوں ڈیلی بیسس پہ، تو اللہ کے فضل سے صرف سمجھانے کے گھر سے بتلانے لگوں، یعنی جس دن درس ہوتا ہے اس دن خصوصی اہتمام کرنا ہوتا ہے کہ پہلے جا کے پہلی صف میں بیٹھنا ہوتا ہے، اللہ مستقلی ہمیں پہلی صفوں کا عادی بنا دے۔ تو میں نے جا کے تھوڑا سا غور کیا کہ لوگ آپس میں بات چیت میں مشغول ہیں، کوئی بندہ ادھر ادھر، نماز اذان ہو چکی ہے، اب نماز کا انتظار ہو رہا ہے، 10 منٹ 15 منٹ باقی ہیں، تو کوئی گپوں میں لگا ہوا ہے، کوئی بڑا ہی اچھا آدمی ہے تو وہ ذکر اذکار میں مشغول ہے، وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، وہ ویسے بیٹھا ہے انتظار کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خاموش بھی بیٹھا رہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں نماز کی حالت میں، لیکن اصل یہ ٹائم کس کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ قیمتی ترین وقت ہے، اس وقت بندہ اللہ سے جو مانگے رب عطا کر دیتے، اللہ انکار ہی نہیں کرتے۔ دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کتنی مرتبہ اذان ہوتی ہے؟ تو 5 مرتبہ آپ کو یہ چانس ملتا ہے، آپ کو یہ موقع ملتا ہے کہ آپ اب رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، جو مانگیں گے رب عطا کریں گے۔ اللہ کی قسم ہم سارے ٹائم ضائع کر دیتے، پھر کہتے ہیں رزق نہیں مل رہا۔ وہ مانگنے کا ٹائم تھا، وہ لینے کا۔ جب اللہ کو رازق مان جو لیا، ہم پہلے 3 سٹیپ پار کر رہے ہیں، اللہ کو رازق مان لیا، اللہ کی ذات پہ توکل کر لیا، محنت کوشش اپنی بھرپور کر لی، تو پھر اب طریقہ یہ بنتا ہے جس وقت رب رزق دینے کا وعدہ کر رہا ہوں اس وقت آ کے اللہ سے رزق مانگ لے، اللہ کے سامنے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے عظیم تر انسان، آپ سے افضل کوئی انسان آیا آج تک؟ نہیں، سب سے اعلیٰ ترین انسان، اور معذرت کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ وہ انسان جن کا اپنا عالم یہ تھا اتنا خرچ کرتے تھے، اتنا خرچ کرتے تھے، کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، سونے کے انبار آتے تھے، نماز چھوڑ کے بھاگ گئے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نماز ادا کی اور فوراً لپ کے گھر کی طرف، صحابہ کہتے ہیں پریشان ہو کے کوئی خیر کی خبر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنی تیزی سے نکلتے نہیں دیکھا۔ تو آگے کیا کہا تھا؟ گھر میں ایک سونے کی ڈلی رہ گئی تھی، میں نے کہا یہ نہ ہو کہیں اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، وہ خرچ کر کے ہی جاؤں۔ عالم یہ نہیں تھا رزق نہیں، وہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح فجر کی نماز دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ترتیب 2 جگہ پہ مختلف، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ دونوں ترتیبیں ملتی ہیں۔ کسی کیا مانگتے تھے ان کے لیے بھی تھوڑی سی آدھے سیکنڈ کی وضاحت جو کہتے ہیں، کل بھی میں نے ایک جگہ پہ سنا ہو، ایک بندہ کہہ رہا تھا جس سارا اصل علم تو اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہے، نہیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ خود اعلان کرتے ہیں قرآن کریم میں، کیوں قرآن کے منکر بن رہے؟ سارا علم واحد کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، اس سے زیادہ علم نہیں، سارا علم نہیں، وہ رب نے جتنا دیا بس اتنا علم۔ اللہ نے کتنے علم کے معاملے صرف اپنے پاس رکھے ہیں، کسی کو نہیں دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ مجھے وہ علم عطا کر جو نفع بخش ہو، جو فائدہ دے، ورزقا طیبا۔ پیغمبر تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد دعا کرے اور میں اور آپ پڑھے رہے اور 1 2 3 بجے اٹھے، سارا دن رب سے مانگنے کا ٹائم نہ ملے اور کہ کاروبار نہیں چل رہا۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تمہارے پیغمبر کا یہ شیوہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رزق کی کوئی ضرورت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہرسہ ہوس تھی رزق کی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کی قسم، بالکل، وہ تو تقسیم در تقسیم، وہ تو رب سے۔ میرے اور آپ کے لیے جائز نہیں
وہ سوال کرتے تھے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، مسکینوں کا ساتھ عطا فرما، قیامت کے دن مساکین میں اٹھانا اور جنت میں مساکین کے ساتھ جگہ دے میرے اور آپ کے لیے وہ تو یہ دعا کیا کرتے. لیکن میرے اور آپ کی اصلاح کے لیے مجھے اور آپ کو تربیت دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کے وقت یہ دعا، اللہ میں تجھ سے پاک حلال رزق کا سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یہ دعا یاد کریں، پڑھیں میرے ساتھ، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. بڑی پیاری بڑی جامع دعا، یہ یاد کیجئے گا، قاری صاحب محترم سے لکھوا لیجئے گا، میں بھائی جان پرنٹ ہو سکا کروا کے تقسیم. جامع ترین جملے کیا؟ اللہ میں آپ سے ہدایت. کون مانگ رہا ہے؟ صبح و شام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ میں آپ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں. ہدایت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کسی بھی معاملے میں غلط رستے پہ نہ چلوں. وہ آپ اپنے ہی لے لیں، آپ اپنی سوچ اور فکر، یا اللہ کو غلط ڈیل نہ کروا دینا، رہنمائی کرتے رہنا، کسی غلط بندے کے ساتھ کاروباری ریلیشن نہ بنا دینا. اللہ تو ہدایت پہ رکھنا، سیدھے راستے پہ رکھنا، جو میرے حق میں بہتر اللہ مجھے اس راہ پہ. وَاتَّقَا، اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے متقی بنانا. اللہ اکبر. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جس کو تقوی مل گیا اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. دوسرا والعفاف، اللہ پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے، دو ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے، اس کی ضمانت دی، میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. والغینا، ہمارا ٹاپک، ہمارا موضوع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے اللہ غنی رکھنا، محتاج نہ بنانا، دینے والا بنانا، لینے والا نہ بنانا. وہ مانگے میں اور آپ نہ مانگے. افسوس کی بات، کئی دعائیں، وقت اب ختم ہو رہا ہے، میں پورے وقت بھی انشاءاللہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں. کئی دعائیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رزق کی وسعت کے حوالے سے، قرض سے بچنے کے حوالے سے بے شمار، انشاءاللہ اگلے خطبہ میں ان کا میں ذکر کر دوں گا آپ کی آسانی سہولت کے لیے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ رب سے مانگنے کی، ہاتھ پھیلائیں گے اللہ کے ساتھ. وعدہ ہو گیا جی، ہاتھ اٹھا کے وعدہ انشاءاللہ. وقت نکال لیں. اور قیمتی ترین نسخہ میں نے آپ کو دے دیا، آذان اور نماز کے درمیانی جو وقفہ ہوتا ہے نا، اس وقت کاروبار کو چھوڑیں، دکان کو شٹر بند کریں، دفتر کو تالا لگائیں، رب کے حضور آ جائیں کہ رب رازق تجھے مانا، توکل تیری ذات پہ کیا، دکان پہ میں آ کے بیٹھ گیا، محنت کوشش میں نے شروع کر دی، یقین تیرے اوپر ہے، دینا تو نے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا دیا. اس رب کا وعدہ ہے میرا بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کی قسم میں رب اس کو خالی آتا نہیں لوٹاتا. مجھے شرم آتی ہے، وہ دینے والا وعدے کر رہا ہے، لینے والے لے نہیں رہے. اللہ مجھے اور آپ کو اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو باتیں کی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی باتیں انشاءاللہ اگلے خطبہ میں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے وضاحت کی گئی، دین رزق کمانے کی ترغیب دیتا ہے، دین رزق میں اضافے کے لیے محنت کوشش کرنے کا حکم دیتا ہے، طریقہ حلال ہو، معاملات درست ہو، اسے دین پہ فوقیت نہ دی جائے، دین کے بعد اس کے لیے بھرپور کوشش کی جائے، دین اس کی ترغیب دیتا ہے. اللہ نے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رزق میں اضافے کے لیے جو معاملات بتلائے ان میں سے پہلا معاملہ رازق اللہ کی ذات کو مان لیں. آپ کی ساری ٹینشن نہیں ختم ہو جائے گی، آپ پریشانی سے نکل آئیں گے. آپ کو پتہ ہوگا باس نے رزق نہیں دینا، پارٹی نے رزق نہیں دینا، دکان فیکٹری دینا تو رب کی ذات نے. تو پہلا ایمان اللہ کی ذات پہ بنا لے کر رازق ہوا ہے. سیکنڈ بات یہ ہے توکل اللہ کی ذات پہ کریں، یقین اور پختہ ایمان بنا لیں اس رب نے رزق کا وعدہ کیا تو وہ رزق مجھ تک پہنچ کرے گا. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ مجھے میرا آخری دانہ اور لقمہ مل کرے گا تو انشاءاللہ وہ مل کرے گا. اللہ کی ذات پہ توکل، اللہ کی ذات پہ توکل اور یقین بنانے. تیسری بات، محنت نہیں چھوڑنی، کوشش نہیں چھوڑنی، گھر نہیں بیٹھے رہنا، رونا دھونا وویلا نہیں کرتے رہنا، کام کوئی نہیں، حالات کوئی نہیں، یہ نہیں وہ، یہ کچھ نہیں کرنا. بھرپور کوشش، بھرپور محنت، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی، طاقت دی، استعداد، اس کے مطابق بھاگ دوڑ کرنی ہے، پھر رزق مل کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ. گھر بیٹھے نہیں یہ ملا کرتا،
वैसे नहीं उतर जाया करता। इंसान की मेहनत और कोशिश हो, ये दीन का सबक है, फिर रिज़्क मिलता करता है। इसके लिए भरपूर मेहनत और कोशिश करनी है। और चौथी और आखिरी बात ये की गई, अल्लाह से मांगना है। देने वाला जब रब है, राज़िक वो है, तवक्कुल उसकी ज़ात पे है। मेहनत कोशिश भी कर ली तो फिर अल्लाह के सामने हाथ फैलाने हैं। अल्लाह के पैगंबर की भी यही सुन्नत और तरीका, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, ताबीन, तबा सब सुलहा का ये तरीका। अल्लाह से वो रिज़्क मांगा करते थे। तो रिज़्क को मांगने के लिए अल्लाह के सामने हाथ फैलाने, रोज़ाना दिन में एक वक्त कम से कम ज़रूर रखना है, जिस वक्त अपने हाथों को फैलाना, अपनी झोली को फैलाना और रब से सवाल करेंगे ना सारे इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह रिज़्क मिलेगा। बाकी बातें इंशाल्लाह अगले खुतबा में होंगी। कुछ ऐलानात हैं कुछ बीमारों के लिए। पहला ऐलान, मेरी पहली गुजारिश ये है, कोई बंदा राब्ता करने की कोशिश ना करे। मेरे मोहतरम तायाजान प्रोफेसर डॉक्टर फजल साहिब हाफिज़हुल्लाह, वो बीमार हैं, उनके लिए खसूसी दुआ करें, अल्लाह उन्हें मुकम्मल शफ़ाए कामिला बनाए। हमारे ख़ानदान के सरपरस्त, और पता नहीं मैं मेरी ज़ुबान नहीं साथ देती उनके हवाले से गुफ्तगू करते हुए, इंतहाई अजीम तरीन शख्सियत बीमार है। ख़ास दुआओं में उनको याद रखेगा, अल्लाह उनका मुकम्मल शफ़ाए कामिला बनाए। अल्लाह उनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम रखे। अल्लाह उनसे दीन की खिदमत लेते रहे। अल्लाह सेहत व आफ़ियत वाले माँ। मैं दोबारा गुजारिश कर दूं, कोई भी साथी राब्ता उनसे करने की कोशिश ना करे। वो परेशान होते हैं, फ़ोन नहीं वो अटेंड कर रहे, बातचीत नहीं वो कर रहे, तो अल्लाह के लिए ये हरकत ना कीजिएगा। दुआओं में उनको खसूसी याद रखें। उसके अलावा काफ़ी साथियों के लिए, मौलवी आसिफ साहब फरूद वाले वो बीमार हैं, मस्जिद के नमाजी मुबशर रशीद साहब वो बीमार हैं, कुछ और बीमार हैं, उनके लिए दुआओं की दरख्वास्त। दुआ करें जितने बीमार हैं अल्लाह सारे बीमारों को शफ़ाए कामिला वाला अता फरमाए। जितने परेशान हाल अल्लाह सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। फौज शुदगान के लिए ऐलान है, शेख आमिर साहब वो वफ़ात पा गए। कराम साहब के बेटे शेख आमिर साहब वो वफ़ात पा गए। उनका नमाज जनाजा असर की नमाज के बाद कब्रस्तान शहीदा में अदा किया जाएगा। साथी वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। एक और साथी उनका इंतकाल हो गया, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत का ऐलान है। डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम साहब, उनका दामाद वो वफ़ात पा गए, उनके लिए खसूसी दुआ करें, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जितने फ़ौशुदगान अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए, सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए। एक आज के दिन के हवाले से, यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मुझे कहा गया था कि गुफ्तगू करें, लेकिन वक़्त भी नहीं था और मैंने कुछ नहीं बस मामला बन सका। कश्मीर के हवाले से आज इंशाअल्लाह बरोज़ जुम्मतुल मुबारक बाद नमाज इशा जामिया मस्जिद तौहीद अहले हदीस मॉडल टाउन सियालकोट, वहाँ से मुझे सुबह रात को फ़ोन भी आया था शफीकुर रहमान अलवी साहिब हाफिज़हुल्लाह का। वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, बहुत बहुत जय्यद वहाँ पे आलिम आ रहे हैं माशाल्लाह। शफीक मौलाना शफीक साहब पसरूरी साहब हाफिज़हुल्लाह, बड़ा ही इल्म, और मैंने इनकी गुफ्तगू जब भी सुनी है बड़ी प्यारी गुफ्तगू करते, वो आ रहे हैं। अबू याहिया नूरपुरी साहब हाफिज़हुल्लाह, बहुत बड़े शेखुल हदीस, ये भी वहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं। सारे साथी पहुँचने की कोशिश करें आज बाद नमाज इशा जामिया मस्जिद तौहीद मॉडल टाउन। आखिरी ऐलान ये है, मेरे मदरसे के एक साथी मेरे साथ ही, इन्होंने मदरसे में तालीम हासिल की, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफ़ी बड़े शेख बन चुके हैं, और अपना इनका मदरसा है लद्देवाला वड़ाइश में, वो मदरसा चला रहे हैं। इन्होंने अपने मदरसा के साथ मस्जिद की जगह नहीं थी तो 28 मरला जगह ली है। इस वक्त ज़रूरी तरीन मामला, काफ़ी वैसे वो लंबा प्रोजेक्ट है, को 75 लाख के करीब था, जिसमें से इन्होंने 55 लाख अदा कर दिया। मौजूदा जो इनकी कंडीशन ये है, वो 10,60,000 रुपया ज़रूरी तरीन है। 29 का वक़्त था, टाइम निकल चुका है, 9/2 की इन्होंने मोहलत ली है। वो तशरीफ़ फरमाए। मेरी गुजारिश ये है कि मैं नहीं मुनासिब समझता कि इनको मैं वहाँ पे खड़ा करूँ। अमीन साहब को और मैं भट्ट साहब को मैं कह आया था, वो वहाँ पे झोली लेके इंशाल्लाह खड़े होंगे। आलिम है, उस्ताद हैं, तो इनकी इज़्ज़त के लायक। इनका ये मामला पूरा करके भेजिएगा, इनको दोबारा किसी मस्जिद में ना जाना पड़े, दोबारा इनको ना ऐलान करना पड़े। सारे साथी इनके साथ भरपूर ताउन करके जाएँ, मेरी ये गारंटी है इंशाल्लाह इनकी ज़ात के बाद अपनी ज़ात पे खर्च करने वाले ने जो मिलता है अल्लाह के रास्ते में देने वाले, तो इनके साथ भरपूर ताउन करके जाइएगा। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जब्बारुन करीम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।